بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 16، 17، 18۔ پیچھے قُلْ أُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي۔ یہ آیت گزری ہے۔ متقین کیا ہے؟ ان کی چیدہ چیدہ صفات ہے۔ اب ان کے صفات میں سے الذین، وہ لوگ، یقولون، جو کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، اننا، بے شک ہم، آمنا، ایمان لے آئے، فاغفر لنا، پس اغفر، بخش دے، تو لنا، ہمیں یا ہمارے لیے، ہمارے ذنوبنا، ہمارے گناہ۔ ایمان لا کر، ایمان کے بعد اگر اعمال میں کوئی کمی بیشی ہے تو اس کو بخش دے۔ وقنا، اور قی ہے، قی لفظ، قی اور بچا، نہ ہمیں، عذاب النار، آگ کے عذاب سے۔ قی اس کی جمع ہے قو، قرآن میں ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، بچاؤ اپنے آپ کو، واہلیکم، اور اپنے گھر والوں کو، نارن، کس سے؟ آگ سے۔ اور یہ جو ہم دعا پڑھتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اور بچا۔ قی لفظ یہ امر ہے، قی اصل میں ہے، یہ پورا لفظ یہ ہے، یہ اب آپ اندازہ لگایا عربی کا، اصل لفظ ہے یہ ایوقی، جیسے اشرب ہے، پیو، تو ایوقی، بچا۔ اب یہ بھی گیا، یہ بھی گیا، یہ بھی گیا، بیچ میں صرف ایک لفظ کیا رہ گیا ہے؟ قاف، اور اس کے نیچے زیر، اور اس زیر سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ لفظ کیا ہے؟ امر ہے، وقنا عذاب النار، اور بچا ہمیں آگ کے عذاب سے۔ الصابرین، صبر کرنے والے، والصادقین، اور راست باز۔ گویا کہ بات بھی ان کی سچی ہے اور عمل بھی ان کا سچا ہے۔ الصادقین والقانتین، اور حکم بجا لانے والے، قنوت، حکم بجا لانے والے۔ والمنفقین، اور خرچ کرنے والے۔ والمستغفرین، اور یہ سین تھا، طلب کرنے والے۔ غافارا، بخشش کو، یعنی بخشش طلب کرنے والے، چاہنے والے۔ بالاسحار، سحری کے وقت، سحری کا وقت، بالاسحار، سحری کے وقت سے مراد جب رات کا 2/3 گزر جائے اور آخری تہائی ہو رات کی، گویا کہ 2/3 گزر جائے اور 1/3 باقی ہو، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی آسمانی دنیا پر نزول فرماتے ہیں، اور کچھ جملے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کہے جاتے ہیں، جیسے کہ حدیث میں ہے کہ حل من سائل، کیا ہے کوئی مانگنے والا، یعطا، جس کو دے دیا جائے۔ حل من داعی یستجاب لہ، کیا ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ جس کی دعا قبول کی جائے۔ حل من مستغفر، کیا ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا، یغفر لہ، کہ اس کی بخشش کی جائے۔ ہم تو سائل بکرم ہے، کوئی ساحل ہی نہیں۔ اللہ سے مانگنے کے لیے اللہ تو چاہ رہے کہ کوئی مانگے، اگر لوگ مانگنا چھوڑ دیں نا اللہ سے، تو اللہ ختم کر دے اس دنیا کو، اور ایسے لوگ پیدا کرے کہ جو اللہ سے مانگے۔ اللہ سے مانگنے پہ جو دنیا کے جتنے بھی بادشاہ، حکمران، سب کو مانگنے سے تکلیف ہوتی ہے کہ کوئی مانگتا ہے، باقی ہم بھی، اگر کوئی آدمی ایک دفعہ مانگ لے، چلو بندہ کہتا ہے، اوائڈ کرتا ہے، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ،
تو پھر بندہ کوشش کرتا ہے دیکھے ہی نہ اس کی طرف اور کنی کترا لے. اللہ سے دن میں 1000 مرتبہ نہیں کروڑوں مرتبہ بندہ مانگ لے، ہر مرتبہ مانگنے پہ اللہ خوش ہوتے ہیں. اللہ ناراض نہیں ہوتے ہیں اس بات پر کہ اللہ سے کوئی مانگے، اور جو مانگے اللہ سے. بسا اوقات ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگتے ہیں، اللہ کے خزانوں میں کیا کمی ہے؟ اللہ سے مانگے جتنا، کوئی اربوں کروڑوں بندہ مانگ لے، کیونکہ اللہ کے لیے جو اللہ 2 روپے دے سکتا ہے اس کے لیے اربوں کروڑوں 2 روپے، یہ تعداد عدد یہ تو ہمارے حساب سے ہے، اللہ کے حساب میں اس طرح کا کوئی حساب نہیں ہے. اللہ دینے پہ آ جائے تو دے دیتا ہے، اور اتنا دیتا ہے کہ بندے کے وہم و گمان سے بھی زیادہ دیتے ہیں. شاہد اللہ، گواہی دی اللہ نے. اب یہ گواہی زبان حال سے بھی ہے، زبان قال سے بھی ہے. زبان قال کا مطلب ہے قرآن بڑا ہے کہ اننی لا الہ الا اللہ فاعبدون، کہ میں ہی، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میری عبادت کرو. قرآن بڑا ہے. اسی طرح یہ سارا نظام جو اللہ تبارک و تعالی نے بنایا، اور اس نظام میں ذرہ برابر بھی کوئی نقص نہیں ہے، کوئی اونچ نیچ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کو چلانے والا ایک ہی ہے. کہیں کوئی جس آج سے 1000 سال پہلے سورج اس تاریخ کو جس ٹائم پہ نکلتا تھا آج بھی اسی ٹائم پہ نکل رہا ہے، اس ٹائم میں کوئی فرق نہیں آیا. اللہ یہ گویا کہ نظام چلانے والا، ورنہ اگر نظام چلانے والے 2 بندے ہو تو ایک کہتے نہیں تھوڑا سا ادھر کرو، وہ دوسرا کہتے نہیں ادھر کرو، جھگڑا ہوتا ہے. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، اگر اس کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہوتا ہے اس کو چلانے والا، لفسدتا، تو یہ زمین و آسمان کا سارا نظام فاسد ہوتا. تو اللہ خود گواہی دیتے ہیں کس بات کی؟ انہو، بے شک، ہو یعنی اللہ، لا نہیں، الہ معبود، الا سوائے، ہوا اس کی. والملائکۃ، اور ملائکہ، یہ واو شہید اللہ والملائکۃ، اللہ نے گواہی دی اور ملائکہ نے گواہی دی. وَأُولُو الْعِلْمِ، اور علم والوں نے گواہی دی. یہ اولو العلم کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ. وہی اللہ، عطف اللہ پر ہے. گویا کہ دیکھو اس جگہ میں اللہ نے ملائکہ اور اولو العلم کو اپنے ساتھ ملایا ہے. کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے کہ اللہ نے ملائکہ، اور اس گواہی میں ملائکہ گویا کہ اللہ گواہی دے رہے ہیں کہ ملائکہ اس بات کے گواہ ہے. اللہ گواہی دے رہے ہیں کہ اولو العلم، اور علم سے مراد یہ ہے قرآن کا علم ہے. علم سے مراد دین کا علم ہے کہ جس سے آخرت سنور جائے، وہ والا علم ہے علم قرآن، علم حدیث. و اولو العلم قائما، قائم ہے بالقسط، کس کے ساتھ؟ عدل کے ساتھ. لا الہ، نہیں معبود الا ہوا، سوائے اس کے. العزیز، زبردست ہے، زبردست. الحکیم، صرف زبردست نہیں ہے، صرف زبردستی خطرے سے خالی نہیں ہے. صرف زبردستی یہ خطرناک ہوتی ہے اگر آدمی کو غلبہ ہو نا، اور حکمت ساتھ نہ ہو، عقل نہ ہو، سمجھ نہ ہو، تو وہ زبردستی خطرناک ہوتی ہے. اور صرف حکمت بھی ٹھیک نہیں ہے کہ حکمت ہے لیکن قوت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے. آپ کو اللہ نے عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، سب کچھ دیا ہے، لیکن آپ کے ہاتھ کچھ ہے نہیں، پلے کچھ ہے نہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالی جہاں اپنے لیے لفظ عزیز کا ذکر کرتے ہیں وہاں اس کے ساتھ حکیم کا ضرور کرتے ہیں، اور جہاں حکیم کا کرتے ہیں وہاں اللہ تبارک و تعالی عزیز کا ذکر کرتے ہیں، تاکہ عزیز بھی ہے، قوت بھی ہے. اور صرف قوت نہیں ہے، ساتھ میں کیا ہے؟ حکمت ہے. لہذا اس قوت کو بروئی کار لا کر اللہ جس بندے کے ساتھ
جو بھی معاملہ کرتے ہیں، چاہے کسی کو مال دیتا ہے کسی سے لیتا ہے، کسی کو حسن دیتا ہے کسی سے لیتا ہے، کسی کو شہرت دیتا ہے کسی سے لیتا ہے، یہ سب حکمت کے موافق ہے اور یہ حکمت سے خالی نہیں ہے، اور اسی میں بندے کی بہتری ہے، کیونکہ یہ اللہ اس کے لیے کر رہا ہے۔ اگر یہ ایک جملہ بندہ سمجھ آ جائے کہ اللہ کا ہر کام اس کی قوت اور ساتھ میں اس کی حکمت ہے، اور ظاہری بات ہے میرے لیے جو کچھ ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت بالغہ اور علم جو محیط ہے اس کا نتیجہ ہے، اور میرے لیے یہی بہتر ہے جس حالت میں ہوں۔ اور اللہ سے دعا بھی بندے کو ایسی کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے اس حالت میں رکھے کہ جو حالت میرے لیے بہتر ہو اور میری حکمت کے موافق ہو۔ اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔